الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد حدیث جبریل۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پروگرام کا سلسلہ، اور اس سلسلے میں ہمارا آج کا پروگرام ہے تعلیم و تعلم کی اخلاقیات۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں مجلس علمی کے وہ آداب بیان کرنے کی کوشش کی تھی جو اس حدیث سے مترشح ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کی دیگر اخلاقیات اور دیگر اخلاقی اصول بھی وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان کا جائزہ ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں لیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جبریل علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا، اس میں صحابہ کرام جو برابر خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد مجلس ختم ہونے کے بعد بھی خاموشی نہیں توڑی، تو اس سے تعلیم و تعلم کے عمل میں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ شاگرد کو یہ چاہیے کہ اس عمل میں جہاں سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری ہو، وہ صرف استاد کو موقع دے، خود سے اس میں موقع لینے کی کوشش نہ کرے، یا خود سے استاد کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ استاد کا کام ہے کہ وہ طالب علم کی ضروریات کا خیال رکھے، یہ استاد کا کام ہے کہ وہ طالب علم کے جملہ جو مسائل ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعلیم کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر استاد نہیں کرتا اور استاد کسی ایک طرز عمل کو درست سمجھتا ہے تو شاگرد کو فالو کرنا چاہیے، شاگرد کو نہ تو معترض ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں، آپ اس طرح سے کر لیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے باوجود تعجب کے اور باوجود اس بات کے کہ مجلس علمی اختتام پذیر ہو گئی تھی، تو اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں جھٹ سے پوچھا نہیں ہے، بلکہ بیٹھے رہے ہیں، اور کچھ دیر توقف کے بعد بھی جب استاد اور جو حقیقی استاد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جانتے ہو یہ کون ہے، تو اس پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پوچھنے والے تھے، یعنی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی صحابی نے کہ ہم تو جی بڑا تعجب کر رہے تھے، ہمیں تو بڑی حیرت تھی، اپنی حیرت کا اظہار کر دیتے، یا اس وقت جو بھی کیفیت تھی ان کی ذہنی و قلبی کیفیت، اس کا اظہار کرتے نہیں کیا، بلکہ استاد کو ہی موقع دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ جو سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ تم جانتے ہو اتدری من السائل، جانتے ہو یہ کون تھا، تو اب اس کے جواب میں کہہ سکتے تھے کہ ہم تو خود حیران تھے کہ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں تعجب ہو رہا تھا۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس سوال کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی واپس موڑ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ گویا اپنی کیفیات اور اپنی ضروریات، اپنے سوالات، اپنے اشکالات وہ نہیں فوراً درمیان میں رکھ دیے۔ ناظرین کرام، ایک جھلک اس ادب کی وہاں بھی ملتی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے سوال کیا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کریم نے تو یہی پوچھا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں جواب تو اتنا ہی بنتا تھا نا کہ یہ میرا عصا ہے اور میری چھڑی ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کر کے خاموش نہیں رہے، فرمایا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، یہ میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں بوقت ضرورت، اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں درختوں کے۔ حالانکہ سوال میں یہ بات نہیں تھی کہ تم اس سے کیا کرتے ہو۔ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جو لذت اور چاشنی نصیب ہوئی تھی، اس لذت کے لیے کلام کو لمبا کرنا چاہتے تھے، اور تاکہ کلام لمبا ہو جائے اور مجھے وہ جو لذت مل رہی ہے، جو سرور حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا، جو شرف حاصل ہو رہا ہے، اس کے اندر طوالت آ جائے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے سوال کے جواب میں صرف یہ کہنے کی بجائے کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے
اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتا دیا. یعنی یہ بالکل اس شوق کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کوئی جو بچہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو, آپ اس سے کوئی ایک بات پوچھیں گے, وہ 10 باتیں آپ کو اس کے جواب میں بتائے. تو یہ شوق کلام تھا اور اللہ کے ساتھ شوق ہم کلامی تھا, اور اس کی لذت اور چاشنی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی. لیکن اس میں بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا کہ کلام لمبا ہو جاتا اور بے ادبی کا پہلو نہ نکل آتا. لہٰذا صرف اتنی بات کہی اور پھر بات کو فوراً مختصر کر دیا, حالانکہ لذت تو حاصل ہو رہی تھی, اور مختصر کر کے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. یعنی کاموں کی تفصیل کافی ہے, لیکن بے ادبی کا پہلو نہ ہو جائے, بات مختصر کر لی. تو زیادہ سے زیادہ موقع کس کو دینا ہے؟ استاد کو دینا ہے. یہ تعلیم و تعلم کا ایک اخلاقی اصول اس حدیث سے یہ بھی نکلا. دوسری بات جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا تھا, مجلس علمی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں, اور جو سارے شاگرد ہیں وہ خاموشی کے ساتھ انتظار کریں جب تک سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا. اس میں مزید ایک پہلو یہ ہے تعلیم و تعلم کا کہ صورتحال جتنی عجیب ہو جائے, فَعَجِبْنَا لَهُ, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورتحال عجیب ہو جائے پھر بھی نہیں بولے, اس لیے کہ اگر شاگرد بول پڑے نا اس سے نقصان ہو جاتا ہے. اور شاگرد نہیں بول رہے, شاگردوں نے خاموشی اختیار کی ہے, اور شاگرد اگر بول پڑیں اور جلد بازی کا مظاہرہ کر لیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اور وہ کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ علم کا نقصان. اس کی مثال ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یعنی بات تو اتنی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چلے گئے ان سے علم سیکھنے کے لیے, اور حضرت خضر نے کہا تھا کہ تم نے اگر میرے ساتھ جانا ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, جب تک میں خود نہ بتا دوں تم نے کسی بات کے بارے میں پوچھنا نہیں, سوال نہیں کرنا. بات تو اتنی تھی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باتیں ہی ایسی عجیب و غریب دیکھی, محیر العقول واقعات دیکھے, تو سوال کرنے سے نہ رہ سکے. اور سوال کرنے کی وجہ سے ایک سوال ہوا, دوسرا ہوا, تیسرا سوال ہوا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینکم, یہ میرا اور تمہارا آج جدائی ہو گئی جدائی. انہوں نے بتا بھی دیا ان تینوں سوالوں کا جواب کیا تھا, ان تینوں باتوں میں اصل حقیقت کیا تھی وہ بھی بتا دی, لیکن جدائی ہوگی, بات ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک کہانی بخاری شریف کی حدیث ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور بیان فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا, ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یرحم اللہ موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. لوددنا لو صبر, یعنی میری خواہش ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے, یعنی سوال نہ کرتے. وہ جو میں عرض کیا کہ تعلیم و تعلم کی اخلاقیات میں یہ ہے کہ معلم کے سامنے شاگرد جو ہے متعلم وہ خام خواہ سوال نہ کرے, اور اس کا سوال کرنا علم کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم اللہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لوددنا, ہم نے یہ چاہا, میری خواہش تھی کہ لو صبر موسیٰ, کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے. حتی یقص اللہ علینا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ من امرہما, اللہ تعالیٰ مزید کچھ علم ہمیں بتا دیتے, اللہ تعالیٰ مزید کوئی خبریں ان کی ہمیں بتا دیتے, اور ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی. اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو علم مزید حاصل ہوتا. اس کا مطلب ہے اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے, خاموشی توڑ دی جائے, یا جلد بازی کا مظاہرہ کیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہوا. ناظرین کرام, ایک اور اخلاقی اصول تعلیم و تعلم کا اس حدیث سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر معلم کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ صاف کہہ دے بھئی مجھے نہیں آتا, لا ادری, مجھے نہیں آتا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا, آپ اس شاگرد کے علمی پائے کا اندازہ کیجئے کہ شاگرد کون ہے, شاگرد کے روپ میں کون ہے, متعلم کے روپ میں حضرت جبریل علیہ السلام, مقرب ترین فرشتہ. اور سوال کا جواب دینے والے کون ہیں, استاد کون ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار انبیاء. لیکن وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الساعہ, مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں, مل مسئول عنہا بعلم من السائل,
مسئول کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا سائل کو پتا ہے، یعنی نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم، دونوں کو بات معلوم نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ اس کو معلوم ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے، نہ اس کو معلوم ہے جو پوچھ رہا ہے، گویا اظہار فرما دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اساتذہ کرام سے کوئی شاگرد سوال کرے، اللہ اکبر، استاد کو جہاں کہیں سے جواب بن پڑے وہ دے دیتا ہے۔ اس اخلاقی اصول کو اور اس بنیادی اصول کو اور نبوی تعلیمات کی اس بنیادی اصول کو ملحوظ نہیں رکھتے، ہر شخص جو ہے وہ ہر چیز کا عالم تو نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، علمی استحضار کی کمی ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، مجھے معلوم نہیں ہے جو تم سوال پوچھ رہے ہو۔ تو یہ معلوم نہیں کہہ دینا یہ بھی تعلیم و تعلم کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور استاد کو اس اخلاقی اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی اخلاقی اصول پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ تعلیم و تعلم کی اخلاقیات میں ایک اخلاقی اصول یہ ہے کہ استاد کو اگر کوئی بات معلوم نہ ہو جو شاگرد نے پوچھی ہے تو اس کی علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ناظرین کرام کہ لا ادری نصف العلم، یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ نصف علم ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ کوئی استاد اتنا کامل ہو کہ جس کو یہ احساس ہو کہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو میں نہیں جانتا، اور اصل علم بلکہ ہوتا ہی یہی ہے۔ ناظرین کرام، فلسفہ یونان کی تاریخ میں سقراط کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور سقراط ایک بہت بڑا فلسفی اور دو بڑے فلسفیوں کا استاد، یعنی افلاطون اور ارسطو کا۔ تو سقراط کی زندگی کا جو کارنامہ ہے وہ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے علم کی معروضی حیثیت کو بحال کیا تھا۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات تو الگ ہیں۔ ایک بات جس کا اشارہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو علم کی معروضی حیثیت بحال کرنے کا کیسے موقع ملا اور اس نے اس کا طریقہ کار کیسے ایجاد کیا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں اور اس کی تفصیلات سے قطع نظر۔ ہوا یہ تھا کہ اس غیر علمی ماحول میں جہاں سوفسطائیوں کی پھیلائی ہوئی جو تخریب علم تھی وہ اس قدر ہو گئی تھی کہ علم ذاتی معیار رہ گیا تھا، اور ان کا پیمانہ یہ تھا کہ انسان یعنی آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، مین از دا میئر آف آل تھنگس۔ اس ماحول میں، ایتھنز کے ماحول میں، جو ایک مندر کی کاہنہ سے، جو سقراط کا شاگرد تھا، اس نے مندر کی کاہنہ سے پوچھا کہ ایتھنز کا سب سے بڑا دانا کون ہے؟ تو اس کاہنہ نے کہا کہ ایتھنز کا سب سے بڑا دانا سقراط ہے۔ اس نے شاگرد نے آ کے سقراط کو بتا دیا کہ کاہنہ کہہ رہی ہے کہ ایتھنز کا سب سے بڑا دانا سقراط ہے۔ سقراط نے یہ سوچا کہ میں تو دانا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، تو پھر کاہنہ بھی غلط نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو میں پتہ کروں کہ اصل میں ایتھنز کا سب سے بڑا دانا کون ہے۔ تو وہ گلیوں میں، بازاروں میں گیا، سارے ایتھنز کے لوگوں سے سوال کرتا تھا، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے جو معلومات تھیں اس کے بارے میں بھی سوال کرتا تھا، اور اس نے پورے ایتھنز میں کھنگال مارا یہ جاننے کے لیے کہ میں پتہ کروں کہ سب سے بڑا دانا کون ہے۔ تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا ناظرین کرام کہ اس نے کہا کہ کاہنہ ٹھیک کہتی ہے، ایتھنز کا سب سے بڑا دانا میں ہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تو اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، میں چونکہ یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے میں ہی سب سے بڑا عالم۔ تو ناظرین کرام، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ لا ادری نصف العلم، آدھا عالم تو اس وقت انسان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میری معلومات نہیں ہے اور میں کچھ نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور ان سے جب کوئی شخص سوال کیا کرتا تھا تو ان کو اگر جواب نہ آتا تو ان کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں یہ آتا ہے کہ لا یجیب، وہ جواب نہیں دیتے تھے، یعنی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ویسے بھی ناظرین کرام ہر سوال جواب کے لیے نہیں ہوتا، بعض ٹیکنیکلی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سوال جواب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اگر ہر سوال جواب کے لیے ہو بھی تو بھی لا ادری نصف العلم، اور جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حسن السوال نصف العلم، بہترین سوال کرنا بھی جو ہے وہ آدھا علم ہے، تو جواب میں یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں یہ بھی نصف علم ہے۔
تو امام مالک بھی جب کبھی کوئی شخص سوال کرتا تھا اور ان کو معلوم نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ لا ادری، اور ساتھ یہ بتاتے کہ لا ادری نصف العلم۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے امام مالک سے بہت سارے سوال پوچھے اور ایک دم ایک ترتیب سے یہ سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال، تو امام مالک نے ان سوالوں میں سے کچھ کے جواب دیے اور کچھ کے نہیں دیے، اور فرما دیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، جیسے وہ کہا کرتے تھے لا یجیب، یہ ان کا معمول تھا، وَيَقُولُ لا ادری، اور وہ کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا۔ انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ اب شاگرد کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور مجھے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، اور اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضرت میں تو بڑی دور سے آیا ہوں اور بہت آپ کا چرچا سنا ہے کہ آپ بڑے امام ہیں اور آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو آپ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ناظرین کرام اندازہ فرمائے، امام مالک نے اس کو کہا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ مالک کو کچھ نہیں آتا لیکن مجھے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے تعلیم و تعلم کی اخلاقیات میں، کہ استاد صاف کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا اور لا ادری کہہ دے۔ ایک اور نقطہ جو ہمارے فائدے کے لیے اس حدیث سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو سوال سے، یعنی متعلمین کو، شاگردوں کو خام خواہ سوال سے گریز کرنا چاہیے، اور جب وہ سوال کثرت سے کریں گے تو اس میں غلطی کے امکان بھی رہے گا، بے ادبی کا پہلو بھی رہے گا، لہذا خام خواہ سوال کر کے اپنے لیے تکلیف پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا بنی اسرائیل کو حکم ہوا، سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے کہ گائے ذبح کرو، اب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوال پہ سوال، گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ کتنی عمر کی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات بتائیں، اس سے ایسی گائیں بہت ساری ہیں، ہمارے اوپر گائیں جو ہے متشابہ ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، سوال پہ سوال کرتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب میں گائے کی تخصیص فرماتا گیا، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بالآخر وہ ایسی گائے پہ پہنچے سوال کرتے کرتے جو پوری بنی اسرائیل کے اس قوم کے اندر ایک ہی گائے تھی، اور اس کے مالک نے دینے سے انکار کر دیا، اور ان کو اس کی منہ مانگی قیمت دے کے اس کو لینا پڑا، اور یہ مصیبت انہوں نے خود کھڑی کی۔ اگر وہ سوال نہ کرتے اور جو اللہ کا حکم ہوا تھا اس کو اسی طرح عمل درآمد کر دیتے تو وہ پہلے ہی کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر سکتے تھے۔ تو اس طرح ناظرین کرام، تعلیم و تعلم کی اخلاقیات میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے، خام خواہ سوال، فضول سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے، البتہ کوئی ضروری سوال ہو جس کا تعلق واقعتاً حقیقت علم کے ساتھ ہو تو وہ کر لینا نہ صرف محمود اور مطلوب ہے بلکہ اس کا تو حکم ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور بات ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو دو علماء ہیں وہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ اب جبریل علیہ السلام تھے تو شاگرد کے روپ میں، لیکن حقیقت میں تو وہ بھی عالم تھے، اور وہ خود سیکھنے نہیں آئے تھے بلکہ وہ سکھانے آئے تھے صحابہ کرام کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے دو علماء آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں دیگر طالب علموں کو سکھانے کے لیے کہ جن کو خود اس مذاکرے کی، علمی مذاکرے کی ضرورت نہ ہو، یعنی نہ جبریل علیہ السلام کو ضرورت تھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی، نہ سوال کی ضرورت تھی، نہ جواب کی ضرورت تھی۔ ضرورت کن کو تھی؟ وہ صحابہ کرام کو تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل دین سیکھنے نہیں آئے تھے، جبریل دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مکالمہ علماء کے درمیان، یعنی مکالمہ بین العلماء، اس لیے ہونا چاہیے، یہ مذاکرہ ہونا چاہیے، یہ بھی تعلیم و تعلم کی اخلاقیات میں سے ہے، تاکہ دیگر طلبہ علم جن کو اس بات کا علم نہیں ہے اور جن کا علم ان اساتذہ کے مقابلے میں بہت کم ہے اور وہ سوال کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے یا سوال کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے یا سوال کا بھی شعور ان کو نہیں ہے، ان کو سوال کا شعور بھی دیا جائے، اس بنیادی نقطے کا بھی شعور دیا جائے اور اس کا جواب بھی بتایا جائے، تو یہ بھی علماء کا باہمی مکالمہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب علماء آپس میں مکالمہ کریں گے تو وہ اس میں بے تکلفی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ کیسے؟ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا، یا محمد، اس کے اندر بے تکلفی کا پہلو ہے۔ دو علماء آپس میں بات کر رہے ہوں تو آپس میں بے تکلفی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن طلبہ علم ان کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ استاد کے لیے اس کا ذاتی نام استعمال کر کے یا ایسا، کیونکہ ان کے لیے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بات اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ یہ طلبہ علم سوال کرنے کے قابل نہ ہوں
تو کسی عالم کو ڈیپیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے کہ تم سوال کر دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کیونکہ یہی حدیث جب دیگر روایات کے اندر آتا ہے، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں حدیث کا انداز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو، کوئی علمی سوال کرو، مجھ سے پوچھو. تو صحابہ کرام نے کوئی سوال نہیں کیا، صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے. ظاہر ہے ان کو ان سوالوں کا شعور ہی نہیں تھا. تو ان کی خاموشی کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے یہ سوالات کیے، اور جب یہ سوالات کے جوابات صحابہ کرام کو مل گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم نے سوالات نہیں کیے تھے تو پھر جبریل علیہ السلام آئے تھے تاکہ وہ سوالات کریں اور تمہیں جوابات حاصل ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگی تھی. جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیپیوٹ کیا گیا تھا کہ وہ جا کے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں اور ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ طلبہ، صحابہ کرام کو تو ان سوالوں کا شعور ہی نہیں تھا یا وہ سوال کرنا نہیں چاہتے تھے. تو کسی بھی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو جھجک ہو، اپنے جھجک کی وجہ سے سوال نہ کر سکتا ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، تو ایسے معاملے میں دو علماء آپس میں مکالمے کی ایک صورت بنا کر ایسے سوال رکھ سکتے ہیں جو سوالات اگرچہ آپس میں ان دونوں کے فائدے کے نہ ہوں لیکن طلبہ کے فائدے کے ہوں. اس میں ایک اور بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جب یہ مکالمہ بین العلماء ہو رہا ہو طلبہ علم کو علم سکھانے کے لیے، تو اس میں طلبہ کی علمی لیاقت سامنے ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی زبان میں آپس میں سوالات کریں کہ جو طلبہ کی سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو، یا ایسے اشارات دے رہے ہوں جو طلبہ کے فہم اور فکر سے بالاتر ہوں. تو ایسے سوالات کرنے چاہیے دو علماء کو آپس میں طلبہ کو علم سکھانے کے لیے جو ان کے فہم کے مطابق ہوں، ان کے شعور کے مطابق ہوں، تاکہ وہ دین کو سیکھ سکیں اور ان کے لیے وہ استفادے کا باعث ہو سکیں. ناظرین کرام، ہم نے تعلیم و تعلم کی اخلاقیات کے کچھ اصول جو اس حدیث سے مترشح ہوتے ہیں وہ سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث سے اور پورے دین سے کما حقہ مستفید ہونے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.